بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب الإنذار والتحذير. باب ہے انذار اور تحذیر، ڈرانے کے معنی میں دونوں کے۔ میرے یہاں نسخے میں التحذیر من الفتن کا عنوان ہے، اور یہاں جو نسخہ ہے اس میں عنوان ہے الانذار والتحذیر۔ آپ کے یہاں کیا عنوان ہے؟ الانذار والتحذیر۔ تو یہ نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے کہ یہاں پر خالی باب تھا، العنوان فی المخطوطۃ الحاکم باب ذکر الانذار۔ یہ حاکم کا جو مخطوطہ ہے اس میں باب ذکر الانذار کا لفظ ہے، اور بعض میرے یہاں جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہے فی الاصل والمصابیح۔ اصل کتاب میں یا مصابیح جو اس کتاب کی اصل ہے اس میں باب خالی ہے، خالی باب بدون اسم، بغیر نام کے۔ پھر یہاں لکھا ہے محقق نے وَأَثْبَتْنَا هَذَا الْإِسْمَ لِلْبَابِ سَنَدًا لِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَمَعْنَاهَا۔ یہاں پر جو عنوان ہم نے قائم کیا ہے وہ احادیث کے مضمون کو دیکھ کر کے یہ عنوان لگایا ہے۔ بہرحال پہلی حدیث ہے اس باب کی، عن ایاد ابن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا۔ حضرت ایاد ابن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن فی خطبتی، اپنے خطبے میں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ الا سن لو، خبردار، حرف تنبیہ ہے، انا یقیناً ربی، میرے رب نے، امرنی، مجھے حکم دیا، یقیناً میرے رب نے مجھے حکم دیا، ان اعلمکم ما جہلتم، کہ میں تمہیں وہ چیز سکھلاؤں جس سے تم جاہل ہو، ناواقف ہو۔ جاہل کا ترجمہ یہاں ناواقف کا کر سکتے ہیں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس سے تم لوگ ناواقف ہو، وہ چیزیں میں تمہیں سکھلاؤں۔ مما علمنی یومی ھذا، ان باتوں میں سے جو اللہ نے مجھے میرے اس دن میں سکھلائی ہے، آج کے دن جو مجھے سکھلائی ہیں ان میں سے وہ باتیں میں تجھے بتلا دوں، یا مما علمنی یوم ھذا، ان باتوں میں سے جو آج مجھے سکھلائی ان میں سے یہ باتیں ہیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، وہ گویا یہاں پر قال اللہ کا لفظ محذوف ہے، گویا حدیث قدسی ہے آگے ہے، کل مال نحلته ابدا حلال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہاں سے پہلے قال اللہ تعالیٰ محذوف ہے، سمجھیے، کیونکہ عبارت کا سیاق اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ کل مال نحلته ابدا حلال، ہر مال، نحلته جو میں نے بندے کے لیے عطا کیا، یعنی اعطیتہ، نحلته کا معنی کیا ہے؟ اعطیتہ، یا ہبہ کے معنی میں جو میں نے بندے کے لیے ہبہ کیا بغیر کسی مقابل کے، جو میں نے بندے کے لیے دیا، عطا کیا، ہبہ کیا، وہ حلال ہے۔ کل مال نحلته ابدا حلال، ہر مال جو میں نے بندے کے لیے عطا کیا، ہبہ کیا، وہ حلال ہے اس کے لیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر جو ہے دراصل اس چیز کا رد ہے جو بعض لوگوں نے اونٹنیوں کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، بعض چوپایوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا تھا، یعنی اس میں انکار ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جنہوں نے حرام قرار دیا ان لوگوں پر رد ہے اس کے جملے کے ذریعے۔ مطلب کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، حرام اور حلال قرار دینا، تحلیل اور تحریم کا حق صرف اللہ تعالیٰ پر۔ تو فرمایا کل مال، جو مال میں نے بندے کو عطا کیا ہے، مطلب حلال طریقے سے جو اس نے کمایا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کو حرام نہ قرار دے، حلال ہے، جو حلال ہے اس کے لیے، جو میں نے حلال طریقے سے اس کو دیا وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کو وہ حرام قرار نہ دے۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، اور میں نے پیدا کیا میرے بندوں کو حنفاء، کلہم، سب بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے، حنیف،
हुनफा का मायना, हुनफा हनीफ की जमा है, क्या मायना इसका? الميلان عن الأديان الباطلة كلها إلى الدين الواحد الدين القيم. تمام باطل ادیان سے دین قیم کی طرف میلان رکھنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ مفہومی معنی یہاں پر کر سکتے ہیں حنفاء کا مسلمین، کیا معنی کر سکتے ہیں؟ مسلمین، کہ میں نے میرے بندوں کو، سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ بعض نے حنفاء کا معنی ذکر، اگر مسلمین معنی مانتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، اس حدیث سے اس کی موافقت ہوتی ہے جس میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ الی آخر الحدیث، اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اچھا، حنفاء کا بعض علماء نے معنی ذکر کیا طاہرین من المعاصی، گناہوں سے پاک صاف پیدا کیا ہے، بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو یہ معنی بھی صحیح ہے۔ اور ایک معنی ہے مستقیمین منیبین لقبول الہدایہ، درست راستے پر ٹیڑھے ویڑھے نہیں رہتے، ان کے دل سیدھے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہدایت کی بات قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ماحول اور بہت ساری چیزیں دن رات سن کر کے پھر وہ حق کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب معنی جو ہے صحیح ہے کہ میں نے میرے بندوں کو حنفاء پیدا کیا، سب بندوں کو مسلمان، مطیع، فرما بردار، صحیح سالم ان کو پیدا کیا۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ہے قال اللہ تعالیٰ لفظ محذوف ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، جی تمام باطل ادیان سے دین قیم کی طرف آ جانا، میلان رکھنا، اس کو ماننا، تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر ایک دین قیم کو ماننا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، اور یقیناً ان کے پاس شیاطین آئے، شیاطین جمع ہے اس لیے کہ انسان کے پیچھے بہت سارے شیطان لگے رہتے ہیں، شیطان کا جو ہے، شیاطین کا لشکر رہتا ہے، روزانہ جو ہے ابلیس کے ساتھ سمندر پر ان کی روزانہ میٹنگ ہوتی ہے اور ابلیس ان سے پوچھتا ہے کیا کیا کام کر کے آئے ہو تم لوگ، تم نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، کتنے لوگوں کو جو ہے بھٹکایا ہے۔ تو یہ سب شیاطین بہت سارے ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یقیناً ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، چنانچہ شیاطین نے ان لوگوں کو ان کے دین سے دور کر دیا۔ فَاجْتَالَتْهُمْ، ان کو اچک لیا، ان کو گمراہ کر دیا، ان کو دور کر دیا، ان کو ابعدتهم عن دینہم، خادعتهم وابعدتهم عن دینہم، ان کو ان کے دین سے دور کر دیا، انہیں دھوکہ دیا۔ 3 نمبر حاشیے میں یہاں پر معنی دیا ہے صرفتہم، شیاطین نے ان کو پھیر دیا دین، صحیح دین سے باطل کی طرف انہیں پھیر دیا۔ صرفتہم عن دینہم الی الاباطیل، یہ معنی ہو گیا۔ فاجتالتہم کا معنی صرفتہم عن الدین الحق الی الادیان الباطلہ، صرفتہم عن دینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین قیم پر پیدا کیا تھا، مسلمان پیدا کیا تھا، لوگوں کو ایک دین پر، توحید پر پیدا کیا تھا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا الستو بربکم کہہ کر کے، عہد الستو، تو اس کے بعد شیاطین ان کے پاس آئے، مسلمان پیدا ہوئے بندے ہیں، اللہ سے عہد بھی لے چکے ہیں، لیکن شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور شیاطین نے ان کے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی، جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی اس کو شیاطین نے ان کے لیے حرام قرار دیا۔ جیسے مثال کے طور پر گائے کا گوشت اللہ نے حلال قرار دیا انسان کے لیے، لیکن شیاطین آیا اور ہندوؤں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تو تمہارا معبود ہے، یہ تو مقدس ہے، محترم ہے، اس کو انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا، حالانکہ ان کی مقدس کتابوں میں اس کے ذبح کرنے کے ذکر موجود ہے، اس کے گوشت کھانے کا ذکر موجود ہے انہی کی کتابوں میں، لیکن وہ شیاطین کے بہکاوے میں اس قدر آئے کہ اپنی بھی کتاب کو بھول گئے۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي، اور شیطان نے ان کو حکم دیا أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان نے ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، دوسروں کو میرے ساتھ شرک کریں یا میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، ما لم انزل بہ سلطانہ، جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی،
سلطان کا معنی دلیل، قرآن پاک میں جہاں بھی سلطان کا لفظ آیا ہے وہ دلیل کے معنی میں ہے، اور یہاں بھی سلطان دلیل کے معنی ہے کہ جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی حجت نہیں کی، کچھ بیان نہیں کیا کہ اس کو بھی، اس کی بھی عبادت کرو یا اس کا بھی یہ کرو، اس کی بھی وہ عبادت کرنے لگ گئے ہیں، تو شیطان نے ان کو حکم دیا کہ اس چیز کی عبادت اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، تو یہ بات ہو گئی شیاطین، مطلب پہلے انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر شیاطین اس کو جو ہے بہکا کر کے اس کو مشرک کافر بنا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ارض کی طرف اہل ارض زمین والوں کی طرف دیکھا۔ کب دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل ارض کی طرف، زمین والوں کی طرف دیکھا۔ فَمَقَتَهُمْ، اللہ رب العالمین فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مقت کا معنی ناراض یا بغض کے معنی، اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے شدید بغض کیا۔ ابغضهم اشد البغض، اللہ رب العالمین نے ان سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے بغض کیا۔ عرب، ان کے عرب اور عجم سب لوگوں سے اللہ ناراض ہوا۔ الا بقایا من اہل کتاب، سوائے اہل کتاب کے کچھ بقایا لوگ، اہل کتاب کے وہ بقایا لوگ جو اپنے دین پر، اصلی دین پر کچھ لوگ چل رہے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض نہیں ہوا، باقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ وقال، اور فرمایا، انما بعثتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال اللہ تعالیٰ فاعل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد یا محمد، انما بعثتک، میں نے آپ کو مبعوث کیا، رسول بنا کر بھیجا ہے، لِأَبْتَلِيَكَ، تاکہ میں تجھے آزماؤں، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں، وَأَبْتَلِيَ بِكَ، اور تمہارے ذریعے سے اور لوگوں کا امتحان لوں۔ جب تمہیں مبعوث کروں گا تم پر لوگ ایمان لائیں گے، نہیں لائیں گے، جو ایمان لائیں گے امتحان میں پاس ہو جائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے آپ پر وہ امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، ابتلا میں ناکام ہوں گے۔ تو اس طرح سے میں تمہیں آزماؤں گا، تمہیں تبلیغ کا حکم دے کر کے، تمہیں دعوت کا مکلف کر کے تمہیں بھی آزماؤں گا، اور تمہارا بھی امتحان لوں گا، اور تمہارے ذریعے سے اور لوگوں کا بھی امتحان لوں گا، اس لیے میں نے تمہیں مبعوث کیا ہے۔ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا، اور میں نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، جس کو پانی نہیں دھو سکتا ہے، پانی نہیں دھو سکتا، مطلب اس کتاب کو پانی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کے حروف کو، مطلب اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے ہستی سے، اس دنیا سے، وہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، قرآن پاک میں بھی اور یہاں اس حدیث میں بھی، وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ، یہاں بھی اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہاں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو لا يغسلُهُ الْمَاء کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک باقی رہے گا، کوئی چیز اس کو مٹا نہیں سکتی ہے، یعنی لا يمحوه ولا يذهبه، کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو مٹا نہیں سکتی۔ تقرأه نائما ويقظان، تم اس کو پڑھتے ہو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے۔ سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ کتاب جو ہے ہر حال میں محفوظ رہے گی، چاہے تم سو جاؤ، چاہے تم جاگے رہو، ہر حال میں یہ کتاب محفوظ رہے گی تمہارے سینوں میں۔ اور ایسے ہی ایک بعض نے کہا اس کا مطلب ہے تقرأه فی یسر و سہولت، تم اس کو آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہو۔ اور یہ بھی مطلب ہے سوتے جاگتے ہو، مطلب سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھتے ہو، جیسے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا بھی ذکر گزرا ہے تفسیر کی گھنٹی میں، ایسے ہی سونے سے پہلے آیت الکرسی ہے اور بھی دعائیں ہیں، اور ایسے ہی جاگتے ہوئے بھی پڑھتے ہو، جاگتے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھ کر۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، اور یقینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے قریش کو جلا دوں۔ احرقو مطلب اہلکو، میں انہیں ہلاک کر دوں، برباد کر دوں، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے، اس دعوت کی راہ میں وہ لوگ رکاوٹ بنے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے۔ فقلت یا ربی، میں نے کہا اے میرے رب، اذن یصلغوا راسی، تب تو وہ میرے سر کو کچل دیں گے، یصلغوا راسی، میرے سر کو وہ لوگ کچل دیں گے اگر میں انہیں ہلاک کروں گا، انہیں ماروں گا، ان سے لڑائی کروں گا، چونکہ وہ لوگ مضبوط ہیں، میں تو کمزور ہوں۔
فَيَدْعُوهُ خُبْزَةً، وہ تو یدعوہ یعنی یترک معنی میں، وہ مجھے روٹی بنا کے چھوڑیں گے، جیسے کچل دیتے ہیں روٹی کو، آٹے کو جو ہے کچل کر کے اس کو جو ہے روٹی بنا دیتے ہیں، مجھے روٹی بنا کے چھوڑیں گے، یا جیسے روٹی کو توڑ دیا جاتا ہے اس طرح مجھے توڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استخرجہم کما اخرجوک، استخرجہم، انہیں نکال دو جیسا کہ انہوں نے تم کو نکالا ہے مکہ مکرمہ سے، جیسے انہوں نے تم کو نکالا تم بھی انہیں نکالو، الجزاء من جنس العمل کے تحت ان کو تم بھی نکالو، انہوں نے تم کو نکالا ہے، حالانکہ ان کا نکالنا باطل تھا اور آپ کا ان کو نکالنا یہ برحق ہے۔ وَغْزُهُمْ نُغْزِكَ، اور ان سے غزوہ کیجئے، ان سے جہاد کیجئے، نُغْزِكَ، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ نُغْزِكَ کا معنی یہاں پر ہے ہم غزوہ کرنے پر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ نُعِينُكَ عَلَى غَزْوِهِمْ، نُغْزِكَ کا معنی ہے نُعِينُكَ عَلَى غَزْوِهِمْ، یعنی ان سے جاہدہم، وَغْزُهُمْ یعنی جاہدہم، ان سے جہاد کیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وَأَنفِقْ فَسَنُنفِقُ عَلَيْكَ، اور خرچ کیجئے مال کو اللہ کے راستے میں، اور ہم بھی آپ پر خرچ کریں گے، مطلب ہم بھی آپ کو عطا کریں گے خرچ کرنے کے لیے۔ بخیلی مت کیجئے اور خرچ کیجئے۔ وَابْعَثْ جَيْشًا، اور جیش کو، لشکر کو بھیجئے۔ نَبْعَثُ خَمْسَةً مِثْلَهُ، ہم بھی بھیجیں گے 5 لشکر اسی کے جیسے، جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا، تو آپ بھی لشکر بھیجئے جہاد میں، جہاد کرنے کے لیے۔ وقاتل بمن اتاک، اور قتال کیجئے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے من عصاک جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ رواہ مسلم۔ یہ حدیث بہت اور لمبی حدیث ہے، مختصراً یہاں مؤلف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں انذار اور تحذیر، بہت ساری باتوں کا مختصراً اس میں بیان آیا ہے، اور اس حدیث میں جو ہے اس چیز کا بھی بیان ہے کہ تحلیل اور تحریم کسی کا حق نہیں، اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر آیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے جسے چاہتا ہے بندوں میں سے، جب چاہتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جیسے اس کے شایان سال ہے، بغیر کسی تمثیل اور بغیر کسی تمثیل، تکییف، تحریف کے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے اس کے شایان نشان ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت مقت یا مقت کا بھی ذکر ہے، جس میں ناراضگی اور بغض کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے۔ ایسے ہی اس حدیث میں جو ہے اس بات کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے مسلمان اور اسلام کی حالت میں، اور بہت سارے فوائد اس حدیث میں موجود ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔